اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی ہے وہ بابرکت ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کون شخص اپنے کو تفویض کیا گیا یا ایک جو اس کے لیے رول زندگی کا مقرر کیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ بیٹا جی بات یہ ہے، محترم اعظم خان صاحب، عزیز بچوں، بیٹا جی بات یہ ہے کہ یہ مشکل کام بچوں سے گفتگو دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہی ہوتی ہے کہ بچے کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق ابلاغ پہنچانا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ معصوم روحیں ہیں، آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں جو کامیاب زندگی کا پیمانہ مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے 3 شرائط رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص جب کوئی اس دنیا میں جو آتا ہے یا جس ماحول میں وہ آتا ہے وہ تو بندے کی صلاحیتوں اور اس کے میدان کار، اس کا جو میدان کار ہے وہ اس کے حالات کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس قوم میں، جس علاقے میں وہ آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس علاقے، اس خاندان یا اس معاشرتی سیٹ اپ کے حالات کیا تھے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوا یا ابتدا میں ہی اس کو کیا ریسورسز یا وسائل مہیا کیے گئے، اس کے اختیارات کیا تھے، اس کے پاس وسائل کیا تھے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں۔ میں ریٹائر ہونا بھی ایک طرح سے ایکٹیو زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا اگلے لفظوں کے جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اس سیٹ اپ، اس ماحول، اس معاشرے، اس تمدن یا اس علاقے کو کس حالت میں چھوڑ کر گیا ہے۔ گویا اس بات کا کہ اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے یا نہیں، اس بات سے تعین ہوگا کہ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں اس نے اپنی ذات کو کس انداز سے نکھارا، اپنی ذات کو کس انداز سے پروان چڑھایا۔ نمبر 2، اس نے اپنے خاندان یا اپنے اقربا، اعزاء و اقربا کے لیے کیا کام کیا۔ اور نمبر 3، اس نے اپنے ارد گرد معاشرتی ماحول کو بدلنے میں یا ان کی بہتری میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ بنیادی طور پر یہ اصول ہوتے ہیں۔ اب سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کا سامنا ایک ریٹائر پروفیسر کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ میں نے بفضل تعالیٰ بحیثیت ایک استاد کے اپنے فرائض منصبی بڑے غیر جانبدارانہ طریقے سے اور ممکن حد تک انسانی صلاحیتوں کے مطابق آسان طریقے سے ادا کیے ہیں۔ خاندان، بچوں کو بھی اچھا شہری بنانے میں کافی تگ و دو کی ہے،
اور اپنی بساط کی حد تک ایک جو یہ یونینزم ہوتا ہے، اساتذہ کے مختلف معاملات اور مسائل کو لے کر بھی بڑی دور تک چلا ہوں، اور جہاں اور جیسے بھی رہا ہوں کوشش کی ہے کہ مثبت رویوں کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن اس تمام تگ و دو کے باوجود میں اپنے آپ کو کوئی بہت کامیاب آدمی نہیں سمجھتا۔ یہ میں آپ کے سامنے کھلا اور سچا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں کوئی بہت کامیاب آدمی نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے بحیثیت طالب علم جو سہولیات فراہم کی گئی تھیں، میں نے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا مجھے اٹھانا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذرا براڈر اسپیکٹ میں، ایک وسیع تناظر میں جتنا کچھ میں کر سکا ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ بہتر کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ آپ بچے، آپ میرے لیے دعا کریں، اب بھی جو زندگی کے لمحات باقی ہیں وہ بھی کمپیریٹیولی زیادہ بہتر اور اچھے کاموں میں گزر جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرے نزدیک، میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے نزدیک تو یہ دنیا میں جو میں نے اب تک زندگی گزاری یہ کوئی بہت کامیاب زندگی نہیں، بلکہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اور جب کوئی دوست اپنی کسی چیز کے بارے میں یا اپنے کسی کام کے بارے میں یا اپنی کسی کامیابی کے بارے میں ان سے بات کرتا تھا تو بڑا خوبصورت وہ جواب دیا کرتے تھے۔ وہ جب پوچھتا تھا کہ جی یہ چیز کیسی رہی تو اس نے کہا نٹ بیڈ، وہ کہتا تھا نٹ بیڈ۔ تو جو گزری وہ اگر میں صحیح معیاروں پر پرکھوں نا تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ نٹ بیڈ۔ اب وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے سامنے when I see great standards before me، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس دنیا میں اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمارے راہبر و رہنما اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے درمیان وہ بہترین نمونہ ہے۔ پھر اسی دنیا میں مدر ٹریسا رہی، اسی دنیا میں عبدس تاریدی رہا، یعنی یہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر انسانیت کو اوپر لے جانے کی کوشش کی، انسانیت کی خدمت کی کوشش کی، میں حیران ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ تو ایک حال ہی میں کراچی میں ڈاکٹر فوت ہوئی ہے، جزام کی معروف ڈاکٹر، ایک اور خاتون یہاں آئی تھی انگریز، تو وہ ڈاکٹر، اس پر ایک ناول لکھا گیا، وہ جزام کے مرض کی ڈاکٹر تھی اور بالآخر جزام کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ تو اس کا جو ناول کا انتصاب کسی بندے نے لکھا تھا تو بڑا خوبصورت لکھا تھا۔ انتصاب اس نے یہ لکھا کہ اور بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیوں کی سختی محسوس کی اور پوچھا آج مجھے ابو بکر کھانا کھلانے نہیں آئے؟ تو جناب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی نے پوچھا اماں ابو بکر کا تو انتقال ہو گیا لیکن جزام نے تمہیں نابینا کر دیا ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج تمہیں ابو بکر کے بجائے عمر کھانا کھلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا ابو بکر مجھے میرے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اپنے دانتوں سے چبا لیا کرتے تھے۔ اب دنیا کی
پوری تاریخ آپ کھنگال لیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم انسان اور عظیم انسان کے پیدا کیے ہوئے کردار کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا، پوری دنیا کی یو گو تھرو دا ہول ہسٹری آف مین کائنڈ، آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اور جب وہ علماء اپنے خطبے میں یہ کہتے ہیں نا کہ رسولوں کے بعد سب سے وہ بڑا آدمی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا بیٹا، اپنے بارے میں بات کر رہا تھا، ایک مختصر سی بات ہے کہ میں 1950 میں آپ کے ضلع اکاڑا کی تحصیل دیپال پور ہے، اس کے ساتھ ایک ڈولا پختہ گاؤں ہے، یہ جو دیپال پور سے حویلی کو سیدھی سڑک جاتی ہے، اس میں 5 کلومیٹر وہاں میں پیدا ہوا۔ وہاں کے پرائمری اسکول میں نے تعلیم حاصل کی۔ پرائمری اسکول کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور سے میں نے میٹرک کیا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ میں نے سائیوال اس وقت دیکھا کہ وہ سینٹر کے امتحان میں فرسٹ آیا تھا، اور وہاں ہمارے کوئی ڈی آئی صاحب انعام دینے آئے تھے، جو فرسٹ بچے تھے ان کو۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد میں 1968 سے لے کر 1976 تک، فرام 1968 to 1976 گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم رہا۔ وہاں سے میں نے ایم اے تاریخ کیا۔ دوران تعلیم ہی میں نے سپیریئر سروسز کا امتحان پاس کیا۔ میری انڈکشن ہو جانی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے سندھ بلوچستان اور فرنٹیئر کے جو ریٹن فیل سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو یہ کہہ کر اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اکیڈمی بھیج دیا، اور پنجاب کے کافی لوگ ڈراپ کر دیے کہ پہلے سالوں میں ان 3 صوبوں کو سپیریئر سروسز میں اپنا حصہ نہیں ملا۔ تو اس طرح بہرحال پھر میں نے جب ایم اے مکمل کی، تو یہ تو میں نے 5th ایئر میں امتحان پاس کر لیا تھا، میں نے ایم اے کیا تو پھر میں نے بطور تاریخ کے لیکچر جوائن کر لیا۔ I joined my services on 22 December 1976۔ یہ ایک بڑی دور افتادہ جگہ تھی، توسا شریف۔ توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل ہے۔ جب ہم نے وہاں بطور لیکچر جوائن کیا تو نیا نیا کالج بنا تھا، تو ایسے ہوا پھر کہ ایک نیا کالج جو ابھی تک وہاں بچے بھی نہیں گئے تھے، تو اب بڑا لطیفہ ہوا جب میں جوائن کرنے گیا تو بڑا مزیدار ماحول تھا۔ میں گیا تو ایک پرنسپل تھا، کو 10-12 مینیجر سٹاف کے چھوٹے سٹاف کے لوگ بیٹھے تھے، اور ایک طرف کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے کانوں میں یہ قلم رکھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بٹیرا تھا، تو اس کے ایسے کر رہا تھا۔ یہ ان کی وہ عادت تھی، لوگ لیے پھرتے تھے بازاروں میں ہاتھوں میں بٹیرے، تو اس کو پرنسپل نے آواز دی سرائکی میں۔ اس کا نام تھا عطا محمد خان، بعد میں مجھے پتہ چلا ہیڈ کلرک تھا وہ، کہ اتو خان آوان سے ایک پروفیسر پھنسے ان کو جوائن کر لے۔ بھئی عطا محمد خان آ جاؤ، ایک پروفیسر پھنس گیا ہے، اس کی جوائننگ رپورٹ لے لو۔ وہ اسی طرح ہاتھ میں بٹیرا لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں قلم لیے ہوئے اور ایک ہاتھ لیے ہوئے آیا پرفارما، اور میں نے وہاں جوائن کر لیا۔ اس طرح یہ زندگی جو ہے وہ حکومتی غلامی کی اب سے میری ابتدا ہو گئی۔ تو پھر وہاں سے ایک جگہ وہاڑی میں میلسی ہے، آپ نے تو شاید یہ نام بھی نئے نئے سن رہے ہوں، گورنمنٹ ڈگری کالج میلسی، وہاں پر میری ٹرانسفر ہو گئی۔ میلسی سے میں پاک پتن آیا، پاک پتن سے مجھے پھر وہاڑی جانا پڑا۔ وہاڑی سے 3 سال میں اپنے علاقے کے کالج دیپال پور میں رہا، اور دیپال پور سے میں 1985 میں سائیوال چلا گیا، اور ایک لحاظ سے اب تک سائیوال میں ہوں۔
گھر کبھی کبھی ادھر آنا ہو جاتا ہے ہفتے 2 بعد، یا پھر اب کبھی کبھی بیٹی کو چھوڑنے آ جاتا ہوں اکاڑے میں، تو یہ اس طرح کا سلسلہ زندگی میں رہا۔ لیکن میں نے جو آپ سے بات کی کہ میں اپنے آپ کو زندگی میں بیٹا ایوریج کامیاب سمجھتا ہوں، تو اس لیے ایوریج کامیاب سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو آج کل چیف جسٹس آف پاکستان ہے آصف سعید کھوسا، یہ بندہ فرسٹ ایئر میں تھا جب ہم 4th ایئر میں تھے۔ اس کا بڑا بھائی ناصر محمود کھوسا، ہی ریٹائرڈ ایز چیف سیکرٹری پنجاب، وہ بڑا میرا اچھا پرسنل دوست جو ہے نا، اور بڑا ایک نہایت ایماندار آدمی اور نہایت محبت کرنے والا اور خلیق آدمی۔ یعنی آپ اس سے اس کی عظمت یا بڑائی کی مثال جو ہے وہ دیکھ لیں کہ میں اسے ایک دفعہ چیف سیکرٹری آفس میں ملنے گیا تو اس کے ایک سیکرٹری ہیلتھ اور سیکرٹری ایجوکیشن آئے بیٹھے تھے، تو اس نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، اس کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا تھا، بائیں ہاتھ اس کا توسہ شریف کا ایک اسکول کا کلاس فیلو بیٹھا تھا، اور ڈیرہ غازی خان کا ایک اسکول کا کلاس فیلو بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جی آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، کہ ابھی اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہماری جو ہے وہ غیر معمولی ایک قسم کی تعریف کر دی۔ اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ دیٹ آئی ایم سٹنگ بٹوین 2 ایجوکیشنسٹس۔ وہ اس کا اسکول کا کلاس فیلو تھا، وہ بھی استاد تھا، ہیڈ ماسٹر تھا کہیں، اور میں پروفیسر تھا، تو نہایت اچھا آدمی۔ اور ایک بات میں آپ کو پھر اور بتا دوں کہ ناصر کھوسا یا 2-4 یہ تو وہ نہایت انٹیلیجنٹ لوگوں میں سے تھے، لیکن زندگی میں کامیابی، کیونکہ اصل مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا بعض اوقات ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بہت ذہین ہے، فلاں کم ذہین ہے، کم ذہانت زیادہ ذہانت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل چیز زندگی میں نا محنت ہے، کمٹمنٹ ہے۔ ایک چیز وقتی طور پر آپ کو نہیں آتی، آپ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار لکھیں، اور اس نیت سے لکھیں کہ آئی ہیو ٹو کنکر اٹ، میں نے اس کو فتح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے نا، میں ایک تاریخ کا استاد ہوں۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، آپ سمجھیں گے یہ نہیں، لیکن وہ ایسے ہے کہ میں کہ میری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ یعنی میں تو پرانے عظیم لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں، اور میری زندگی کی پوری کہانی یہ ہے۔ اور یہ اتنی بری کہانی بھی نہیں۔ مثلا میں ایک دن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم ترقی نہیں کر رہے، وہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میری ترقی تو یہ ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ میں پیچھے ہٹتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چلا جاؤں۔ تو یہ اپنے اپنے معیار ہیں، اپنے اپنے پسند ہے۔ تو یہ ایک میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں جو اقبال نے کہی ہیں نا، وہ ذرا مشکل لفظ ہیں، تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ دنیا کے سارے بڑے لوگوں کو جن کو میں نے پڑھا ہے، نمبر 1 یقین محکم، کمٹمنٹ، ایک جذبہ کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات عمل پہم، یعنی آپ ایک جدوجہد جو ہے نا اس کی کنٹینیوٹی کو نہ توڑیں، یعنی اس کی تیزی میں تھوڑا فرق آ سکتا ہے لیکن کنٹینیوٹی کو نہ توڑیں۔ آپ 2-3 گھنٹے روزانہ پڑھتے ہیں، 3 سے اب 2 گھنٹے کر دیں، لیکن پڑھتے روزانہ رہیں، ڈسکنٹینیو نہ کریں۔ عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ تیسری بات وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
کہ بھی میری تو بعثت ہی انسانوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ہوئی، زندگی میں آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے اس میں محبت کے لیے ہوئی ہے، کہ آپ دوسری کلاس میں چلے جائیں، دوسرے اسکول میں چلے جائیں، یا کسی وجہ سے کسی اور شہر میں چلے جائیں، تو جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہو وہ آپ کو یاد کریں کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا، بہت اچھا بندہ تھا، وہ آپ کی کمی کو محسوس کریں۔ اچھا، اس طرح جی میں نے اپنی بحیثیت استاد میں اپنے آپ کو، یعنی یہ خود تعریفی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں نے کبھی ناکام محسوس اس لیے نہیں کیا کہ میں نے بڑی لگن سے، بڑی محنت سے خود پڑھ کر بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دینے کی کوشش کی، اور بسا اوقات کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کا لاہور میں یہ رواج تھا کہ جب وہ صحیح گورنمنٹ کا لاہور تھا تو یہ رواج تھا کہ استاد 25 منٹ پڑھانے کے بعد 15 منٹ سوالوں کے لیے دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے استاد نے اگلے آنے والے استاد سے بھی اس کا پیریڈ مستعار اس لیے لے لیا تھا کہ تاریخ کے پروفیسر صاحب کے لیکچر میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ جلال الدین محمد اکبر مسلمان تھا، دین پر تھا یا نہیں تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے دلائل آ رہے تھے، آخر بات یہاں پر ختم ہوئی کہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آج ہم بڑا 1.5 گھنٹے سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ اکبر مسلمان تھا یا نہیں۔ اب یا تو یہ کہہ کہ اس معاملے کو ختم کر دیں کہ بھائی یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے اندر کا، اس کے قلب کا اللہ کو پتہ ہے، تو یا پھر ہم اس کے پڑپوتے کی بات مان لیں۔ تو اس نے کہا بھی اس کے پڑپوتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی تذکرہ جہانگیری میں جہانگیر نے یہ لکھ دیا کہ جد ما کافر است۔ ہمارا جو جد امجد تھا اکبر وہ کافر تھا، تو کہتے ہیں جب پڑپوتا یہ لکھ رہا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو اینی ہاؤ یعنی وہاں مباحث چلتے رہتے تھے، اور استاد بڑے اعلیٰ ہوتے تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ سی ایس ایس کے سائیکولوجیکل انٹرویو کے لیے جب میں پیش ہوا تو اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ گورنمنٹ کا لاہور میں فلسفے کا کسی زمانے میں پروفیسر رہا ہے۔ تو اس نے میرا پروفائل جب پڑھا، ان کے سامنے پوری فائل ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہاں کہاں رہا، اس نے کیا کیا پڑھا، تو اس نے مجھے کہا کہ ہو واز دی مین ہو سینٹ طارق بن زیاد ٹو کنکر اسپین۔ اب میرے منہ سے نکل گیا کہ ہی واز موسیٰ بن نصیر۔ اس نے کہا پارڈن می، واٹ ڈو یو سے؟ 2 بار سے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہی واز موسیٰ بن نصیر، سنس آئی ہیو ریڈ ان انگلش بکس so I pronounced it as Nasir۔ اس نے کہا no, it is not your fault. The head of history department of government of Lahore is answerable for this fault. How one of his students dare to say Nasir while the proper word is Nusair۔ اب اگلی اس نے جو مجھ سے بات کی، اس نے کہا جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بھئی میرا آپ کی پسندیدہ کتابیں، پسندیدہ شخصیات، یہ چیزیں، وہ بڑا موٹا پرفارما ہوتا ہے سپیریئر سروسز کا،
وہ اس میں نے لکھا ہوا تھا بیٹو کہ بھئی مجھے جو کتابیں پسند ہیں اس میں بانگ درا ہے اور یہ سید قطب شہید کی کتاب ہے، وہ عربی میں تو اس کا نام ہے معالم فی الطریق، اور شاید اردو میں اس کی ٹرانسلیشن جادہ منزل کے نام سے ہے۔ تو میں نے وہ جادہ منزل لکھی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ یور فیورٹ رائٹر ہیز ریٹن این انٹرپریشن آف دا قرآن، ڈو یو نو دا نیم آف دیٹ انٹرپریشن آف دا قرآن؟ تفسیر کے نام کا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے، فی ظلال القرآن۔ اب دیکھیں کیسے استاد تھے اور کیسے سوال کرتے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ لیٹ می نو زلال از ود زوئے اور زواد، وہ جو زلال کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ زوئے سے ہے یا زواد سے ہے؟ میں نے کہا جی یہ زوئے سے ہے۔ کہتا ہے دین وٹ وڈ بی دا میننگز آف دا تفسیر؟ میں نے کہا جی انڈر دا شیڈ آف قرآن۔ تو تب جو کہیں جا کے اس نے میری جان چھوڑی، یعنی ایک بندے کو پورا ان اے وے وہ نچوڑ لیتے تھے کہ اس کی کتنی انفارمیشنز ہے، کتنا ڈیپ اس کا نالج ہے۔ تو ایسے ایسے خوبصورت تجربے ہوئے گورنمنٹ کا لاہور میں۔ ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ تھی، علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ وہ جو ایسی نظم ہے اس میں ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اب اس طرف سے اس کو ہمارے ہاں جب ڈیبیٹس ہوتی تھی نا تو ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا تھا، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا تھا۔ اب جناب جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ لیڈر آف دا ہاؤس تو آ گیا، اس کے ساتھ 3-4-6 ڈیبیٹر بھی آ گئے۔ اب جو لیڈر آف اپوزیشن جو بوڑھوں کی فیور میں بولنے والا تھا وہ اکیلا میں تھا، تو ایک بندے سے تو بات نہیں بنتی ہے۔ تو پھر کبھی آپ نے اخبار میں نام پڑھا ہو، بڑا لائق آدمی ہے، بڑے اچھے آرٹیکلز اس نے لکھے، ظفر محمود ایک بندے کا نام ہے، واپڈا کا چیئرمین رہا ہے۔ تو ظفر محمود سپورٹڈ می ڈیبیٹ کے رکن کی حیثیت سے، تو اس نے پھر یہ میرے ساتھ بوڑھوں کے حق میں تقریر کی۔ ایک دفعہ وہاں ہاسٹل میں ایک ٹاپک دیا گیا، ہاسٹل کے پریفیکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، تو آپ کی دعا سے اس ٹاپک پر مجھے جو ہے ایکسٹمپور ڈیبیٹ تھی، فرسٹ پرائز ملا۔ اور اس سے زیادہ مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے مریم جمیلہ کی کتاب ہاؤ آئی ایمبریسڈ اسلام تحفے میں دی گئی، اور یہ میرا اس نو مسلم خاتون سے پہلا تعارف تھا۔ اس طرح بہرحال سلسلہ چلتا رہا، اور میں نے جو آپ سے بات کی اس کی میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے آپ سے ایک بات کی ہے اور آپ کو اس کو یاد رکھیں کہ فلاں بڑا ذہین ہے، ذہانت کے ساتھ اگر کمٹمنٹ اور محنت نہیں ہوگی نا، اور مسلسل محنت نہیں ہوگی، تو بیٹا جی کامیابی نہیں ملے گی۔ یعنی میں آئی آنیسٹلی ٹیل یو کہ آپ کا ایک آئی جی ریٹائر ہوا ہے جس پر وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، ماڈل ٹاؤن والا، مشتاق سکھیرا، اور ایک بندہ ریٹائر ہوا ہے بلوچستان کا چیف سیکرٹری سیف اللہ چٹھا۔ یہ دونوں میرے جونیئر تھے، یہ بی اے میں تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کی بی اے میں اسٹیٹ میں کمپارٹمنٹ آ گئی، تو ہمارا ایک دوستوں کا ذمہ دار لڑکے جو تھے نا، ہمارا دوستوں کا ایک گروپ تھا وہاں پر۔ تو سنس آئی واز سینئر، میں ایم اے میں لاسٹ ایئر میں تھا، تو بڑے اچھے تعلق تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ میرے پاس آئے، انہوں نے، یہ کھیرا تو میرے علاقے کا ہی تھا، دیپال پور کا، یہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے جی کہ
ہماری تو اسٹیٹ میں کمپارٹمنٹ آ گئی ہے. میں نے کہا یار گھبراؤ نہیں، کمپارٹمنٹ آتی رہتی ہے. ایک مضمون سے رہ جانا کمپارٹمنٹ کہتے ہیں اس کو، ایک ہی مضمون میں بندہ فیل ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ آپ امتحان دو 2 مہینے بعد آپ پاس ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا بزرگوں بات یہ ہے کہ بات پاس یا فیل ہونے کی نہیں ہے. اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ دونوں ایک مضمون میں فیل ہو گئے ہیں تو ہمیں ہاسٹل کا خرچہ ہمارا بند ہو جائے گا. آپ پاس کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم نے داخلہ بھی دینا ہے، ہم نے یہاں رہنا بھی ہے. تو میں آئی وینٹ ٹو دا ریلیونٹ کلرک، ان لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گیا اور میں نے اس کو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کے جو رزلٹ کارڈ ہے یہ آپ ان کے پیرنٹس کو نہ بھیجیں، اور میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اگلی ٹرائی میں یہ لوگ پاس ہو جائیں گے. اب ان لوگوں نے محنت کی، پاس ہو گئے. ایک نے پھر LLB کیا، ایک نے ایم اکنامکس کیا، ایک سکھیرا جو ہے اس نے بھی بینک جوائن کر لیا، لیکن چھٹی لے کر اس نے محنت کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایوریج دونوں بچے ایوریج انٹیلیجنٹ تھے، یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ تھے. خوشا واز ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ، کیونکہ جو کام اس نے دکھایا وہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. وہ میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا، FA میں ٹاپ کیا، BA میں ٹاپ کیا، MA انگلش میں ٹاپ کیا اور CSS میں ٹاپ کیا. یہ کام ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ساتھ محنتی بھی ویسا ہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا نا، کمٹمنٹ پوری تھی اس کی. اب یہ جو 2 بچے تھے، 2 بندے تھے، ان لوگوں نے محنت کی. اور مجھے پتہ ہے کہ نہ یہ عید پر گھر آئے، نہ بقرہ عید پر گھر آئے، نہ کسی شادی غمی پر یہ گھر آئے. مسلسل محنت کرتے رہے. نتیجتاً ایک بندہ جو ہے وہ DMG گروپ میں چلا گیا، ایک پولیس گروپ میں چلا گیا. ایوریج ذہانت کے بندے، محنت بہت کی، مسلسل محنت کی. اور یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ بچے ہیں، پڑھائی میں جو ہے نا وہ اصل بات محنت کی. تیسری، اب میں ایک اساتذہ یا پیرنٹس، ظاہر اساتذہ خود بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو ایک چیز کنوے کرنا چاہتا ہوں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 12-13 سال تک بچے کی گرومنگ ہو جاتی ہے. مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں جو ڈیفرنٹ لوگوں کے بارے میں، ڈیفرنٹ اشیاء کے بارے میں، پسند و ناپسند کے بارے میں ایک قسم کے جو پختہ اس کی سوچ بن جاتی ہے. تو اس عمر کے آنے تک بچے کو سوائے اس کی کسی بیڈ ہیبٹ کے، سوائے اس کے بری عادت پر تو ضرور ٹوکیں. اور وہ جو بزرگوں کا ایک محاورہ ہے کہ بھئی کھانے کو بے شک سونا دو اور دیکھو شیر کی آنکھ سے، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن بچوں کو کوئی غیر معمولی سٹریس نہ دیا جائے. ان کی کسی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کی کسی جائز خواہش پر پابندی نہ لگائی جائے اور ان پر بے سبب کی روک ٹوک نہ کی جائے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے، میں یہ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ اس سے صلاحیتیں سنب ہو جاتی ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا وہ کریٹیو تھنکنگ وہ ختم ہو جاتی ہے. کریٹیو تھنکنگ کے کم ہونے سے پھر مکمل انحصار رٹے پر یا کریمنگ پر چلا جاتا ہے اور وہ انحصار جو ہے وہ آپ کو اعلیٰ ترین کامیابی نہیں دلا سکتا. تو اعلیٰ ترین کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کے ہر پازیٹیو عمل کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق میکسیمم جو ہے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کیا جائے. بچوں سے بھی ایک بات ہے کہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ خود میرا بحیثیت طالب علم ایک تجربہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز میں ہمارا جی نہیں کرتا. مثلاً یہ ہے کہ ہم کو سپیلنگ یاد نہیں ہوتے یا ہماری گرامر کمزور ہوتی ہے تو ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں چھپانے سے نقصان ہوتا ہے اور خود مجھے ہوا ہے. اپنی کمزوری کو چھپانے سے نقصان ہوتا ہے. اپنی کمزوری کو
دوسرا اچھا لفظ استعمال کروں، کیموفلیج کرنے سے نقصان ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ نو یور ویکنیس، یو شوڈ نیور بی ashamed آف اٹ اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو اوور کم اٹ. آپ یہ کوشش کریں اور ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسپیلنگ یاد نہیں رہتے، آپ بہتر طریقے سے اچھے ایٹماسفیئر میں یاد کرنے کی ان کو کوشش کریں. آپ کی گرامر میں کوئی فالٹس ہیں، غلطیاں ہیں، تو آپ ان کو اپنے اساتذہ کے ذریعے، والدین کے ذریعے، جہاں سے ممکن اس کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی آپ کو کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو وہ اپنے والدین سے، اپنے استاد سے ڈسکس کریں. کیونکہ وہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر تھے بڑے سرجن، وہ چلے گئے کسی وجہ سے ملک چھوڑ کر، تو انہوں نے اپنے دروازے پہ ایک بڑا خوبصورت کوٹیشن لگائی ہوئی تھی. If it is difficult, we do it immediately. If it is impossible, it will take some time. Miracles only happen with appointment. تو بچوں، معجزات رونما ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی ویکنیسز چھپائیں گے نہیں، اپنے اساتذہ اور اپنے والدین سے ڈسکس کریں گے. لیکن اب بیماری کو یا تکلیف کو یا مسئلے کو ڈسکس کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ریمیڈی، اس کا کوئی علاج نکل آتا ہے. تو یہ ہے مطلب ہے میں نے جو زندگی سے سیکھا ہے کہ میں تو اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ کمٹمنٹ اور انٹائرنگ کنٹینیوٹی اینڈ ہارڈ ورک جو ہے اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. اور اللہ پاک جو ہے نا وہ محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑے عادل ہیں، بلکہ عادل سے بھی آگے وہ تو اللہ تو احسان والے ہیں. اور بندوں کو بھی یہ جہاں جہاں عدل کا لفظ ہے وہاں احسان کا درس دیا ہے. تو بس یہ ہے ایک چھوٹی سی زندگی کی رام کہانی. آپ معصوم ہیں، بچے ہیں، آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ زندگی کے باقی لمحات بھی اچھے مشاغل میں گزر جائیں. تو آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہو تو I'm open for answers. کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو، I am open for answers. تھینک یو ویری مچ جی. پہلے کویسچن میری طرف سے سر جی. آپ گورنمنٹ کالج میں 8 سال رہے. میں گورنمنٹ کالج میں 6 سال رہا ہوں. سر آپ نے 68 سے 70 وہ ایسے ہو گیا نا کہ 71 کی وار آ گئی، اس کی وجہ سے سیشن پرولونگ کر گیا. میں کہا 8 سال تو سر. ہاں جی ٹھیک سر. ہاں تو یہ بھی مجھے اسی سے فائدہ ہوا نا کہ 71 کی وار آ گئی تو وہ CSS کا امتحان 74 میں ہو نہ سکا. اگر 75 میں ہوتا تو والدین نے میری عمر ذرا زیادہ لکھوا دی تھی، میں وہ امتحان دے ہی نہیں سکتا تھا. وہ امتحان 75 میں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جو اس 74 تک جن کی 24 سال بنتی ہے امتحان دے دیں. تو میں نے ایسے دے لیا. اور دوست یہ بھی آپ کو لطیفہ سناؤں، اب میں گورنمنٹ ہائی اسکول دیپالپور سے گیا تھا. سچی بات ہے، یہ میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، تو آئی امپرووڈ اٹ. جیسے بھی کے عزیز کی کتاب ہوتی تھی، ہمیں سیوکس کی پڑھاتے تھے، وہ این انٹروڈکشن ٹو دا سٹیزن شپ. آپ یقین کرو کہ میں نے ان کو پہلے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ڈکشنری کی مدد سے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی جب میں ایک دن اردو بازار سے گزر رہا تھا تو MR کے RM بک ڈپو تھا، وہاں پر اس کا ٹرانسلیشن پڑھی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا سلسلہ تھا کہ امتحان میں نے دیا، اللہ نے پاس کر دیا. اور لطیفہ ایک بڑا ہوا جو آپ کو سنانے والا ہے، وہ یہ کہ اس زمانے جب رزلٹ آتا تھا نا ریٹن کا، تو اس میں الفابیٹیکلی آتا تھا. اب وہ کچھ ہمارے دوست تھے، بڑے فرینک دوست تھے، وہ مذاق بھی کرتے تھے کہ باری صاحب اس دفعہ امتحان اردو میں تو نہیں ہو رہا CSS کا، آپ جو بھی رو رہے ہیں. تو وہ
میں کامیاب ہو گیا تو اس میں الفابیٹیکلی جب رزلٹ آیا نا تو انسیڈنٹلی میرے نام میں اے اور بی تھے، میرا نام ہی پہلا تھا جو مطلب جن لوگوں نے پاس کیا. تو جناب وہ جیسے ہماری معاشرتی تماشا ہے، اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، ایک ڈھیر لگ گیا ڈفرینٹ ٹیلی گرامز کا کہ یو آر پرائڈ آف گورنمنٹ کالج لاہور، تو یہ کر دیا اور آپ نے وہ کر دیا. میں نے کہا یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اسی طرح پھر ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بھائی باری صاحب یہ آپ نے کیسے ایسے اور پریسی کا امتحان پاس کر لیا، انگریزی ایسے اور پریسی کا؟ تو میں نے پھر اس کو یہ جواب دیا کہ یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کی دیواروں کا سائے کا کمال ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں. تو یہ ہے کہ اداروں کا بڑا زبردست. جی بیٹا سر سی ایس ایس میں تو تھوڑا اونچی مجھے، میں آج اپنا اعلیٰ گھر پھول آیا ہوں. سر سی ایس ایس میں تو کافی آپشنز ہوتی ہیں نا، تو سی ایس ایس میں آپشنز ہوتی ہیں کافی زیادہ. آپشنز؟ جی بیٹا آپشن سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے آپشنل سبجیکٹ میں سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کمپلسری جو 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں. سر آپ نے لیکچرشپ کو کیوں جوائن کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے لیکچرشپ کو ہی کیوں لیکچرر لیکچرشپ کو ترجیح کیوں دیا؟ لیکچرر کیوں جوائن کیا؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمر ہوتی تھی بیٹا 24 سال، اس کے بعد تو میں امتحان نہیں دے سکتا تھا. تو پھر میرے لیے ویسے یہ پروفیشن بڑا اچھا ثابت ہوا ہے، یعنی میرے لیے بڑی نعمت ثابت ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ میرے 6 کے 6 بچے ہائیلی ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، دے آل آر پوسٹ گریجویٹس. تو وہ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. آل دی بیسٹ. اور کوئی بات ہے تو جی بیٹا. اگر ہم اپنی ویکنس کو نہ چھپائیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جی اگر ہم اپنی ویکنس کو نہ چھپائیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کی ویکنس دور ہو جائے گی. جیسے ہم ڈاکٹر کو جگہ بیماری بتاتے ہیں تو علاج ہوتا ہے، تو یہ ویکنس بھی ایک چھوٹی بیماری ہوتی ہے نا میرا بیٹا. سر آپ نے بتایا کہ آپ نے انٹرویوز کافی دیے ہیں، تو کیا پوچھتے ہیں؟ آپ نے کافی سارے انٹرویوز دیے ہیں کہ انٹرویوز جو جاب جی جی ہوتے ہیں، تو سی ایس ایس کے انٹرویو میں بھی یہ ایسے میں نے لاجک سنی ہے کہ جیسے ہم نارمل انٹرویوز دیتے ہیں اس میں ٹو دی پوائنٹ آنسر دینا ہوتا ہے، لائک اپنے اباؤٹ سیلف جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کا ٹو دی پوائنٹ آنسر سی ایس ایس کے انٹرویو کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں؟ ہاں وہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑا سی ایس ایس کے 2 انٹرویو ہوتے ہیں. ایک تو جب آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے. میں نے اس انٹرویو کی بات کی. اگلا میرا انٹرویو بھی ایک لطیفہ تھا. جسٹس فیض اللہ کندی صاحب چیئرمین تھے انٹرویو کے، تو اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یو آر اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، تو ہم اس پر کو پاکستان کی تاریخ پر آپ سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا یو آر موسٹ ویلکم سر. اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا کہ ابھی تقسیم کے لیے ایک فارمولہ طے ہوا تھا کہ اکثریتی علاقے، مسلم اکثریتی علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائیں، وہ پاکستان بنا دیا جائے وہاں پر. تو اب کیا آپ کے خیال میں؟ کہتے ہیں اس بات سے ہٹ کر ہم نے ہیرو ورشپ میں نہیں جانا. ہم لوگ، ہمارا المیہ یہ ہماری قوم کا، اس نے کہا کہ ہم ہیروز کی جو غلطیاں ہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ غلطیاں چھپانے سے ہیرو بڑا ہوتا ہے، نہ چھپانے سے ہیرو بڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کشمیر کو اس مطالبے میں شامل کر لیتے، لیکن حیدرآباد اور جوناگڑھ سے وہ دستبردار ہو جاتے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیڈروں کی غلطی نہیں تھی؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ جاتے کہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے. تو اب یہ بڑا ٹیکنیکلی بڑا عجیب سوال تھا، لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے کہا بات یہ سر کہ جب ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے نا تو وہ حالات کے مطابق کی جاتی ہے. اب میں نے کہا صورتحال یہ تھی کہ جو حیدرآباد کی ریاست تھی وہاں پر حکمران مسلمان تھا،
اور ہندو ہونے کے باوجود عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی. اس لیے قائد اعظم نے اپنے مطالبے میں اس کو شامل رکھا. تو میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقسیم کرنے والے پر، بلکہ میں نے وہاں وہ بھی لطیفہ اس کو بتایا کہ وہ بندر کیسے تقسیم کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تقسیم کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ایک جائز بات کو کس طرح سنتا ہے. میں نے کہا ویسے تو اب مطلب ہے یہ فیروز پور اور ادھر جالندھر میں بھی ہماری اکثریت تھی، زیرہ تحصیل میں بھی ہماری اکثریت تھی، وہ ہم کو نہ دیے گئے. میں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ سٹریس بڑا سٹرونگ تھا حیدرآباد اور جوناگڑھ کے بارے میں. اگر وہ اتنا نہ کرتے تو باقی جو ملا ہے وہ بھی ہمیں نہ ملتا. تو دین ہی گاٹ سائلنٹ. پھر انہوں نے اگلے سوال شروع کر دیے. تو بہرحال یہ آپ اس میں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں آپ ان کو پڑھ کے جائیں، کیونکہ انہوں نے موسٹلی کرنٹ افیئرز پر سوال کرنے ہوتے ہیں اور موسٹلی آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے سوال کرنے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکیں. اچھا سر، آپ کی زندگی کا سفر تقریباً سارا ہسٹری ہے. جی آپ کی زندگی کا سفر ہسٹری ہے نا؟ ہاں ہسٹری. تو جو آپ کی ہسٹری ہے اس ہسٹری میں آپ وقت کی کون سی مشہور شخصیات کے ساتھ ملے؟ کیا سوال ہے جی؟ آپ اپنی لائف میں کون سی مشہور شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ کی؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری زندگی میں اسٹار واٹس زندہ تھے. میں نے مطلب اپنی ترتیب کے حساب سے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے عربی کے، پروفیسر شفیع صاحب، ان سے میری ملاقات رہی. برہان فاروقی جو اسلامی فلسفے پر اتھارٹی تھے، ان سے میری ملاقات رہی. بفضل تعالی میں نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے قریب بیٹھ کر ان کو بار بار سنا. عصر کی نشستوں میں سوال و جواب بھی ہوئے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو بالکل قریب بیٹھ کے ہمیشہ سنا، ان سے سوال و جواب بھی ہوئے. اس طرح ایک صاحب ہیں، اگرچہ مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ گمراہ ہو گئے یا گمراہ تھے، لیکن بہرحال وہ اس وقت کے بڑے ناقدین میں شمار ہوتے تھے، غلام محمد پرویز. میں نے ان کو بڑا قریب سے بیٹھ کے سنا. اور جب آپ قریب سے بیٹھ کر سنتے ہیں نا تو پھر بندے کی میرٹس اور ڈی میرٹس آپ پر واضح ہو جاتی ہیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. اس طرح جیسے میں کھڑا ہوں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں، اتنی قریب بیٹھ کر میں نے قذافی اسٹیڈیم میں ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سنی. اس طرح اور بہت سارے مشاہیر جن میں مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی آپ نے نام سنا ہے یا نہیں، ان کو بڑے قریب سے سنا. ہم خود ہمارے گورنمنٹ کا لاہور کے ایک بڑے جیت پروفیسر تھے ڈاکٹر منور مرزا، جنہوں نے ایقان اقبال، میزان اقبال اس قسم کی کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے اقبال پر فاضل تھے. ان کو قریب سے سنا. اور ایک صاحب تھے جنہوں نے علامہ رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا کام کیا، پروفیسر یوسف سلیم چشتی. ان کو مجھے بڑے قریب سے بیٹھ کر سننے کا موقع ملا. علامہ علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو بڑے قریب سے سننے کا موقع ملا. تو یہ سارے لوگوں کو جو ہے نا، اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ایک شعر نے مجھے اب بڑا متاثر کیا. تو وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے موچی دروازے میں، تو تب اب صورتحال یہ تھی کہ ایک جو تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ اسلامی قوتوں کے ساتھ تھے، دیوبند علماء میں سے جن میں مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سرخیل تھے، اور یہ مفتی محمود اور ہزاروی صاحب یہ لیفٹسٹ لوگوں کو، ولی خان اور ان لوگوں کے ساتھ تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے. تو وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک بندے نے بعد میں یہ سوال کیا ان سے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ ایک ہی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، یہ لوگ اب کمیونزم اور سوشلزم کی گود میں جا چکے ہیں، اور آپ لوگ ادھر اسلامی قوتوں کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تنازع تو اس وقت سے ہے جب پاکستان بن رہا تھا. دہلی کی جامع مسجد میں ہمارے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا اس بات پر، تو بالآخر ہم نے یہ شعر کہہ کر
اپنی گفتگو ختم کر دی کہ آندھیاں آئیں گی تو دیکھا جائے گا، کچھ تدبیریں بنائے آشیاں ہونے تو دو. تو وہ لوگ تھے شورش کشمیری، مولانا کوثر نیازی. ان سب لوگوں سے ہماری ایسے ملاقات رہی جیسے آپ بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ.